الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المطين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين قبلة دين قادریہ نعرہ غوث اعظم زنم دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ. جب نبی کا نام آئے کرے تو محبت سے درود پاک پڑھا کرو, محبت سے درود پاک پڑھا کرو. درود پاک پڑھنے سے فائدہ کیا ہے آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں. نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے. مچل کر کہہ دو سبحان اللہ. خاموشی نہیں رہنا بھائی, خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. اردو فنکشن ہال میں ہو سبحان اللہ ایسے بولو کہ بغداد سے غوث اعظم پکارنے لگے کہ میرے مرید میں حاضر ہوں, میرے مرید میں حاضر ہوں. اور ہلچل رہنی چاہیے, ہلچل رہنی چاہیے. اس لیے کہ سنیوں کی یہ شان ہے کہ سنی جب زمین کے اوپر رہتا ہے تب بھی مسکراتا ہے, جب زمین کے اندر جاتا ہے تب بھی مسکراتا ہے. سنیوں کی یہ شان ہے کہ سنی جب زمین کے اوپر رہتا ہے تو گلوں میں پھول, اور جب زمین کے نیچے جائے تو قبر پہ پھول. اور ان کا حال یہ ہے کہ اوپر دیکھو تو دھول دھول اور نیچے دیکھو تو دھول دھول. یہ ہمارا اور آپ کا مقدر ہے, ہماری اور آپ کی قسمت ہے. تو آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ سنیں. تھوڑا سا وقت, مختصر سا وقت میں آپ کو لوں گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت غوا سے بحر معرفت الشاہ امام احمد رضا خان سنیت کی جان علم کی چٹان جنہوں نے ہمیں اور آپ کو دیا کنز الایمان. سبحان اللہ. وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سبحان اللہ. یا غوث اعظم آپ کا سر کیا ہے, آپ کے سر کا مرتبہ کیا ہے, آپ کے سر کا مقام کیا ہے, یہ کوئی نہیں جانتا. اعلیٰ حضرت فرماتے غوث اعظم کے قدم کی کرامت دیکھو, غوث اعظم کے قدم کو دیکھو. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. تھوڑی سی تشریح کر رہا ہوں. اب اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا, اب مثال کے طور پہ ایک انجینئر ہے, انجینئر کے اوپر ایک انجینئر, انجینئر کے اوپر ایک انجینئر, انجینئر کے اوپر ایک انجینئر ہوتا ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر ہوتا ہے, ایک چھوٹا ڈاکٹر ہوتا ہے جس کو RFP ڈاکٹر کہا جاتا ہے, اس سے اوپر ڈاکٹر ہوتا ہے, اس سے اوپر ڈاکٹر ہوتا ہے, اس سے اوپر ڈاکٹر ہوتا ہے. تو لہذا ڈاکٹروں کی لائن میں جو سب سے اونچا ہوتا ہے, سب سے اونچا ہوتا ہے, ڈاکٹر کی ایک لائن ہوتی ہے, انجینئر کی ایک لائن ہوتی ہے, حافظ قرآن کی ایک لائن ہوتی ہے, قاری قرآن کی ایک لائن ہوتی ہے, مولویوں کی ایک لائن ہوتی ہے, اولیاء کی ایک لائن ہوتی ہے. تو غوث اعظم نے انجینئروں میں نہیں کہا, ڈاکٹروں میں نہیں کہا, حافظ قرآن میں نہیں کہا, علماء میں نہیں کہا, بلکہ اولیاء میں فرمایا ہے. غوث اعظم نے فرمایا اونچے اونچوں کے, یعنی جو دنیا میں اولیاء ہیں, جو دنیا میں ولی اللہ ہیں, ان ولی اللہ کی بات کی ہے اعلیٰ حضرت نے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اونچے اونچوں کے سروں سے, جو پورے ہندوستان ہی میں نہیں جو پوری دنیا میں اولیاء ہیں, ان اولیاء کے سروں سے بھی اونچا یا غوث اعظم آپ کا قدم ہے. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. وہ یا غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. غوث اعظم سے فرمایا گیا یہ ولایت کیا ہے, تو غوث اعظم نے فرمایا عبد القادر کے جوتے کا جو یعنی جو قدموں کا تلوا ہے, جب تک اس تلوے کی خیرات نہیں ملتی دنیا کے اندر کوئی ولی نہیں بنتا. اگر ولیوں کو خیرات ملتی ہے تو غوث اعظم کے قدموں سے, غوث اعظم کے قدموں سے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا یا غوث اعظم, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا.
اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اور یا غوث اعظم کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. اور یہ غوث اعظم کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا, اعلیٰ حضرت ایسی فائرنگ نہیں کیا کرتے تھے, ہوائی فائرنگ نہیں ہوتی تھی, بلکہ کرامتوں کی منظر کشی ہوتی تھی. کرامتوں کی منظر کشی اپنے قلم کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں فرمایا سنو, سمجھ میں آئے گا آپ کی. حضرت جام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے. حضرت جام یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں, ان کا زمانہ غوث اعظم کا زمانہ تھا. حضرت جام کی یہ شان تھی, آپ کی اگر کوئی دعوت کرتا تھا تو آپ شیر پر سوار ہو کے جاتے تھے. سبحان اللہ. اس لیے کہ اولیاء کی یہ شان رہی ہے, اگر وہ شیر کو حکم دے تو شیر چلنے لگے, پانی کو حکم دے تو پانی پر تیرنے لگے, ہواؤں کو حکم دے تو ہواؤں میں اڑنے لگے. اور ولیوں کے نزدیک کرامت کچھ نہیں ہوتی. ولی کرامتیں دکھانے نہیں آتا, بلکہ ولی تو شریعت مصطفیٰ پر لوگوں کو چلانے کے لیے آتا ہے. اور جو اللہ سے ہم نے اور آپ نے وعدہ کیا تھا, ولی زمین پر آ کر اس وعدے کو یاد کرانے کے لیے آتا ہے. اور وہ کیا وعدہ کیا تھا یوم میثاق, انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ سنیں. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. حضرت جام ہیں, حضرت جام جہاں بھی جاتے تھے شیر پر سوار ہو کے جاتے تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خط بھیجا, حضور میں آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں, میری ضیافت کا انتظام کرنا. غوث اعظم نے فرمایا ویلکم, آئیے تشریف لائیے. حضرت جام نے کہا حضور میں بھی آؤں گا, میرا جانور بھی آئے گا, یعنی میرا شیر بھی آئے گا, اس کی بھی خوراک کا انتظام کرنا. حضور غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے, تمہاری بھی خوراک کا انتظام ہو جائے گا. حضور غوث اعظم نے مریدوں سے فرمایا ایک جانور کا انتظام کرو, یعنی گائے کا انتظام کرو. انتظام کیا گیا. حضرت جام آئے, دسترخوان پر بیٹھے, کھانا کھایا, اور کھانا کھانے کے بعد حضرت جام کا شیر باہر کھڑا ہوا تھا. حضرت جام نے کہا یا غوث اعظم اب میرے شیر کی خوراک کا کیا ہوگا. حضور غوث اعظم نے فرمایا مریدوں کو حکم دیا کہ جو جانور ہے اس کو کھول دیا جائے. ادھر شیر کو چھوڑ دیا گیا, ادھر جانور کو چھوڑ دیا گیا. ادھر سے شیر جا رہا ہے, ادھر سے وہ جانور آ رہا ہے. شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے, شیر جانوروں کا بادشاہ ہوتا ہے. شیر ایک ایسا جانور ہوتا ہے جو بڑے سے بڑے جانور کو پچھاڑ دیتا ہے. لیکن سنو, حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حضرت جام اپنے شیر کو لے کر آئے تھے. غوث اعظم نے ادھر سے جانور کو چھوڑ دیا گیا, ادھر سے شیر کو چھوڑ دیا گیا. شیر دہاڑتا ہوا جیسے جانور کی طرف آگے بڑھا, اتنے میں کیا دیکھا کہ غوث اعظم کے دروازے پر پڑا ہوا, یعنی پلتا ہوا, پالنے والا کتا نہیں تھا, پالتو کتا نہیں تھا, بلکہ پلنے والا کتا تھا. پلنے والا الگ ہوتا ہے اور پالتو کتا الگ ہوتا ہے. جو پالتو کتا ہوتا ہے وہ گھروں کے اندر ہوتا ہے, اور جو پلنے والا کتا ہوتا ہے وہ گھر کے باہر ہوتا ہے. جو پالتو کتا ہوتا ہے اس کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہوتا ہے, اور جو پلنے والا کتا ہوتا ہے وہ دروازوں پر ہڈیاں کھاتا ہوا نظر آتا ہے. بہرحال حضور غوث اعظم کا جانور ادھر سے چل رہا ہے, حضرت جام کا شیر ادھر سے آ رہا ہے. ادھر غوث اعظم کے دروازے پر پلنے والا کتا ہے, اس نے دیکھا کہ غوث اعظم کا جانور چل رہا ہے, ادھر حضرت جام کا شیر آ رہا ہے. جب دونوں قریب آنے لگے تو اس کتے نے شیر پر حملہ کیا, اور ایسا حملہ کیا کہ شیر کو ایسے ادھیڑ دیا جیسے مرغی کو ادھیڑ دیا جاتا ہے, اس کی کھال کو چیر دیا جاتا ہے, شیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بتے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. دیکھیے شیر شیر ہوتا ہے, کتا کتا ہوتا ہے. شیر شیر ہوتا ہے, کتا کتا ہوتا ہے. اس کتے کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی, اس کتے کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی. اس لیے کہ اس کتے کو نسبت ہے غوث اعظم کے در سے, اور اس در کو نسبت ہے غوث اعظم سے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. کتے کی طاقت نہیں تھی, غوث اعظم کی نسبت کی طاقت تھی کہ غوث اعظم کی نسبت سے کتے نے شیر کو پھاڑ کے رکھ دیا. یہ نسبت کا معاملہ ہے, یہ نسبت کا معاملہ ہے.
آج لوگ عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے ولی بننا چاہتے ہیں. نماز پہ نماز پڑھو, روزے پہ روزے رکھو, حج پہ حج کرو, انسان ولی بن جائے گا. نہیں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نسبت سے انسان ولی بن جاتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نسبت سے انسان ابدال بن جاتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نسبت سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. آؤ اگر نسبت کی بات ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. غوث اعظم کی ایک مشہور کرامت ہے کہ غوث اعظم اپنے حجرے کے اندر ہے, آپ کا قیمتی جبہ حجرے کے اندر ٹنگا ہوا ہے. ایک چور نے دیکھا آپ کے حجرے کے اندر داخل ہو گیا, غوث اعظم نماز میں مشغول ہو گئے. چور آیا اور آنے کے بعد اس نے جبے کو چھو لیا, جبے کو اٹھا لیا. اب جانے کے لیے تیار ہوا تو راستے بند ہو گئے, جانے کا راستہ نہیں مل رہا, جانے کا راستہ نہیں مل رہا. اتنے میں صبح کا وقت ہوتا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام دروازے پر آتے ہیں, دستک دیتے ہیں, آواز دیتے ہیں, یا غوث اعظم, اے عبد القادر, میں تمہارے دروازے پر آئے ہوں. پوچھا کون؟ کہ میں خضر ہوں, اندر آ جائیے. حضرت خضر علیہ السلام اندر آ گئے. کہا کیوں آئے ہو؟ کہ حضور فلاں علاقے کا ابدال ختم ہو گیا ہے, انتقال ہو گیا ہے, فلاں علاقے میں ابدال کی ضرورت ہے, ابدال چاہیے. میرے غوث نے فرمایا کہ دیکھو دروازے کے پیچھے کھڑا ہے, اسے لے کے چلے جاؤ, وہی ابدال ہوگا, وہی ابدال ہوگا. بہرحال حضرت خضر آگے بڑھے, دروازے کے قریب گئے. اب وہ تو سہما ہوا ہے, اس لیے کہ وہ کوئی عالم نہیں ہے, وہ کوئی مولوی نہیں ہے, کوئی مفتی نہیں ہے, وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے, بلکہ وہ ایک چور ہے, دروازے کے پیچھے کھڑا ہے. اب میں پکڑا جاؤں گا, معاملہ کیا ہوگا؟ اب میں پکڑا جاؤں گا غوث اعظم کی بارگاہ میں, لوگ مجھے پکڑ کے اندر ڈال دیں گے, آخر معاملہ ہوگا کیا؟ ڈر رہا ہے. لیکن حضرت خضر علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا چل, ہمارے علاقے کا ابدال ختم ہو گیا ہے, تجھے ابدال کے منصب پر فائز کیا گیا ہے. وہ کہنے لگا بھائی میں کوئی ابدال نہیں ہوں, میں تو چور ہوں. حضرت خضر نے فرمایا ارے تو چور ہوگا, لیکن عبد القادر نے فرما دیا تو ابدال ہے, تو اللہ نے آج سے تجھے ابدال بنا دیا, اللہ نے تجھے آج سے ابدال بنا دیا. آخر یہ چور ابدال بن کیسے گیا؟ آخر یہ چور ولی بن کیسے گیا؟ اس لیے کہ اس نے غوث اعظم کے جبے کو اپنے ہاتھ سے پکڑا تھا, اپنے ہاتھ سے پکڑا تھا. غوث اعظم کا دامن تھام لیا, غوث اعظم کا جبہ پکڑ لیا, ابھی توبہ نہیں کیا, صرف جبہ پکڑ لیا. نسبت کا یہ عالم ہے کہ جبے کی نسبت نے چور کو ابدال بنا دیا. یہ شان ہے غوث اعظم کی, یہ نسبت ہے غوث اعظم کی. آج تم غوث اعظم کی نسبت سے گیارہویں کر رہے ہو, یاد رکھنا یہ غوث اعظم کی گیارہویں معمولی گیارہویں نہیں ہے, معمولی نہیں ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں جو میرا مرید جہاں میرے لیے ایصال ثواب کرتا ہے, عبد القادر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہاں حاضر ہوتا ہے. غوث اعظم کا فرمان ہے. تو امام احمد رضا خان فضل بریلوی علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کیا تبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں. ارے یاد ہے نا, بولو نا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو یا غوث اعظم تجھ سے ڈر, تجھ سے ڈر اور در سے سگ. یا غوث اعظم آپ ہیں, آپ سے آپ کا دروازہ ہے, دروازے کے آپ ہیں, آپ سے نسبت ہے دروازے کو, اور آپ کے دروازے سے نسبت ہے کتے کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بچل کر کے دو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی عقیدت و محبت کو دیکھو, اعلیٰ حضرت ہمیں کیا عقیدہ دے رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا غوث اعظم تجھ سے ڈر, در سے سگ, اور اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت. سبحان اللہ. بغداد کے کتے سے ہے مجھ کو نسبت, لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مجھے ایسا ویسا کتا مت سمجھنا, میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد. اعلیٰ حضرت فرماتے بغداد کے کتے میری قسمت کی قسم کھاتے, قسم. فرمایا میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد, ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا, ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث اعظم تجھ سے ڈر, در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. غوث اعظم کا قاتلی پٹا اپنے گلوں میں ڈال لو, اگر غوث اعظم کی نسبت کا پٹا مل گیا تو قیامت کے میدان میں
मुनादी निदा देगा, ओ काबिलियो आओ, खुद तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई है। जन्नत को बनाया गया तुम्हारे लिए, जन्नत के दरवाजे खोले गए हैं तुम्हारे लिए, जन्नत के दरवाजे खोले गए तुम्हारे लिए। इस आला हजरत ने जो फरमाया, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और जब डोरा होता है तो मामला क्या होता है, सुनो मिसाल दे रहा हूं, समझ जाओगे। एक होता है गलियों में चलने वाला कुत्ता, बचपन में आपने भी उसको डेले मारे होंगे, उठा उठा के पत्थर मारे होंगे, जूतियां मारी होंगी, हाथ में चूड़ियां आ गई तो चूड़ियां मारी होंगी, जिसके हाथ में जो आया उसने वो मारा होगा। चलते फिरते कुत्तों को कोई नहीं मारता, इसलिए कि उनका कोई रखवाला नहीं होता, उनका कोई रखवाला नहीं होता। चाहे वो कितने भी इंटरनेशनल कुत्ते हो, उनको सब मारते हैं। लेकिन जो घरों में पालतू कुत्ते होते हैं, पालतू कुत्ते होते हैं, और मालिक उनके गलों में पट्टा डाल देते हैं। अब मालिक उनके साथ हो या ना हो, गले में अगर पट्टा पड़ा हुआ है, कुत्ता अगर गली में निकल जाए तो पट्टा पड़े हुए कुत्ते को कोई नहीं मारता। डर रहता है, खौफ रहता है कि छुट्टा कुत्ता नहीं है, ये पालतू कुत्ता है, जरूर इसके पीछे इसका मालिक आ रहा होगा, इसका मालिक आ रहा होगा, इसका मालिक इसको लेकर आ रहा होगा। तो जिसके गले में पट्टा रहता है, कुत्ते के पट्टा रहता है, तो उसको कोई नहीं मारता। इसी तरीके से आला हज़रत फरमाते हैं, जिसके गले में आखिरी पट्टा होता है, ना वो दुनिया में मारा जाएगा और ना कब्र में मारा जाएगा और ना मैदान हश्र में मारा जाएगा। वो दुनिया में भी गौसे आजम के झंडे के नीचे और हश्र के मैदान में भी वो गौसे आजम के झंडे के नीचे। हश्र का मैदान होगा, 50,000 बरस का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, यहाँ तक कि कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। आज जिनके लिए हम हलाल भी कमा रहे हैं, हराम भी कमा रहे हैं, ये हलाल और हराम खाने वाले भी हमारे नहीं होंगे। यानी हमारी बीवी हमारा साथ ना देगी, हमारा भाई हमारा साथ ना देगा, हमारा बेटा हमारा साथ ना देगा, हमारा बाप हमारा साथ ना देगा, हमारा दोस्त हमारा साथ ना देगा, हमारा कोई रिश्तेदार हमारा साथ नहीं देगा। ये कुरान का फैसला है। सब भाग जाएंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। यहाँ तक के आदम से लेकर ईसा पैगंबर तक कोई अपने दामन में छुपाने वाला ना होगा। फिर हश्र के मैदान में जहाँ पर इज़हाबू इला गैरी की सदाएं बुलंद होंगी, वहाँ आमिना का लाल आएगा और आना लहा की सदाएं बुलंद फिर मामला ये होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादरे नबूवत को फैला देंगे, अपनी चादरे नबूवत को फैला देंगे, और जितने गुनहगार होंगे महबूब फरमाएंगे, मौला ये जितने नेक हैं ये सब तेरे, और ये जितने कादरी गुलाम हैं मौला ये सब हम जैसे गुनहगार होंगे। अब हम जैसे गुनहगार फरिश्ते हमें ढूंढते हुए होंगे, पर अल्लाह की जानिब से हुक्म होगा, जाओ फला को पकड़ के लाओ, जाओ फला को पकड़ के लाओ। अब ये भागेगा, ऐसा भागेगा, ऐसा भागेगा, ऐसा भागेगा कि फरिश्तों को भी नहीं मिलेगा। आपको मेरा जुमला भारी लग रहा होगा, ऐसा भागेगा हश्र के मैदान में कि फरिश्तों को भी नहीं मिलेगा। मेरी ज़बान नहीं, आला हज़रत का कलम बोलता है, टूटा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तो मेरे मुसलमान भाइयों, निस्बत बड़ी काम की चीज है। आला हज़रत फरमाते हैं, गौसे आज़म तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और आला हज़रत फरमाते हैं, गौसे आज़म सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, दुनिया काबे का तवाफ कर रही है,
اولیاء کعبے کے طواف میں لگے ہوئے، اصفیاء کعبے کے طواف میں لگے ہوئے، اقطاب جہاں کعبے کے طواف میں لگے ہوئے۔ لوگ طواف کعبہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، گناہ معاف ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن اے قادریوں سنو، آج جو 11ویں کھانے کے لیے آئے ہو، جس غوث اعظم کے جلسے میں تم آئے ہو، یہ معمولی جلسہ نہیں ہے، وہ معمولی شخصیت کا نام غوث اعظم نہیں ہے، معمولی ذات کا نام غوث اعظم نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا۔ ساری دنیا تو کعبے کا طواف کرتی ہے، لیکن کعبہ غوث اعظم کے در کا طواف۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ مرتبہ ہے غوث اعظم کا، یہ مقام ہے غوث اعظم کا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ روز محشر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھا جائے گا احمد رضا ہماری بارگاہ میں کیا لایا ہے، تو احمد رضا پیش کر دے گا یہ غوث اعظم لے کر آیا ہے، عبد القادر جیلانی کو لے کر آیا ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، ہر بڑا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ غوث اعظم کی شان کیا ہے، غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے، غوث اعظم کا مقام کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے۔ غوث اعظم مادر ذات ولی ہے۔ غوث اعظم جب ماں کے شکم میں تھے تب بھی ولی، جب ماں کے شکم سے باہر آئے تب بھی ولی۔ اور یہ غوث اعظم کا جو خاندان ہے نا، اگر آپ ان کے والد کو دیکھیں گے تو وہ بھی اللہ کے ولی، آپ ان کے نانا کو دیکھیں گے تو وہ بھی اللہ کے ولی، آپ ان کی والدہ کو دیکھیں گے تو وہ بھی اللہ کے ولیاں، آپ ان کی پھوپھی کو دیکھیں گے تو وہ بھی اللہ کے ولیاں۔ اتنا وقت نہیں ہے تو شروع سے آخر تک میں بیان کرتا رہوں، اور الحمدللہ آپ اگر بیٹھے رہیں گے تو میں بولتا رہوں گا، اور میرا دعویٰ ہے کہ آپ کھانا بھول جائیں گے، آپ سنتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں گے، اس لیے کہ آپ کھانا کھانے نہیں بلکہ تبرک کھانے کے لیے آئے، تبرک کھانے کے لیے آئے۔ اور یہ جو غوث اعظم کی 11ویں شریف ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد، کس کے بعد؟ ایمان کے بعد اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے میری تحقیق کے مطابق کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ آج غوث اعظم کی مبارک 11ویں جو منائی جا رہی ہے، اس میں کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، لنگر لٹایا جاتا ہے، اور اس لنگر پہ کسی کا نام نہیں ہوتا، اپنے بھی آؤ غیر بھی آؤ سب کھاؤ، اس لیے کہ بھوک کی کوئی ذات نہیں ہوتی۔ غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا مسلمان کو کھلاؤ، حافظ جی کو کھلاؤ، مولانا کو کھلاؤ، نہیں۔ غوث اعظم نے مطلب فرمایا سب سے بڑی نیکی کا کام کھانا کھلانا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ آج حاجی صاحب نے لنگر کا انتظام کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا جب بیٹے کا ولیمہ کرتے ہیں تو بڑی لمبی باسمتی چاول کا انتظام کرتے ہیں، بکرے کا انتظام کرتے ہیں، اور بہت سارے لذیذ کھانوں کا انتظام کرتے ہیں۔ کس کی محبت میں؟ بیٹے کی محبت میں، بیٹے کی محبت میں۔ لیکن جب 11ویں شریف کا معاملہ آتا تو وہی چھوٹے چھوٹے چاول پکا کے رکھ دیتے ہیں 11ویں کی، اور 11ویں کا کھانا جو بنایا جاتا ہے یہ کس کی محبت میں؟ غوث اعظم کی محبت میں۔ یہ مت دیکھو کہ کھا کون رہا ہے، یہ دیکھو کہ ہم جو کھلا رہے ہیں یہ کس کی نسبت سے کھلا رہے ہیں۔ ولیمے کی دعوت کھا کر کوئی خوش ہو یا نہ ہو، لیکن 11ویں کھلا کر بغداد کی دھرتی سے غوث اعظم خوش، اور جب غوث اعظم خوش ہو جاتے ہیں تو مرید کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر آپ مفلس ہیں، آپ اگر غریب ہیں، غربت نے آپ کو گھیر لیا ہے، پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، تو چاند کی ہر 11 تاریخ کو غوث اعظم کی 11ویں کرو، اللہ تمہیں مالدار کر دے گا، اللہ تمہارے رزق میں برکت
11ویں کرو، آئندہ سال 11ویں کرو، انشاءاللہ اس سال کی برکتیں ہوں گی اور آئندہ سال تک برکتیں ہوں گی۔ اب سماجی اعتبار سے اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ 11ویں کرتا ہے تو سارے شکوے دور ہو جاتے ہیں، سارے گلے دور ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے نمازی ہیں، گھر کے اندر 3 بھائی ہیں، بڑے نمازی ہیں، 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات نہیں کرتا، دوسرا بھائی تیسرے بھائی سے بات نہیں کرتا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے بات نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ اگر وہ ناراض ہوگا تو اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے اپنی محفل سے، اپنی مجلس سے، اپنی بارگاہ سے کبھی کسی کو نہیں اٹھایا، لیکن ایک مرتبہ میرے نبی صحابہ کی مجلس میں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد فرمایا تم میں کوئی رشتوں کو توڑنے والا ہے؟ یعنی تم میں سے کسی سے کوئی ناراض ہے؟ اگر کوئی ناراض ہو تو وہ میری محفل سے اٹھ جائے۔ کوئی رشتوں کو توڑنے والا ہو تو میری محفل سے اٹھ جائے۔ اگر بھائی سے ناراض ہے تو اٹھ جائے، اگر پھوپھا سے ناراض ہے تو اٹھ جائے، اگر چچا سے ناراض ہے تو اٹھ جائے، اگر پھوپھی سے